سر یہ بتائیے گا، اب نگراں وزیر اعظم کا نام سامنے آنا ہے، اس کے لیے اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم میں مشاورت بھی ہوئی، پھر دوبارہ ہونی ہے۔ ایسے میں صدر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ بتا دیں، انہوں نے ٹائم فریم بھی دے دیا ہے، جس پر وزیر اعظم کا ریئیکشن بھی آیا کہ صدر مملکت کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو یہ تو ہے کہ 8 دن تک ٹائم ہوتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگراں سیٹ اپ کے لیے۔ ظاہر ہے اگر اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم میں طے نہیں ہوگا تو پھر کمیٹی میں جائے گا پارلیمانی، پھر نہیں تو الیکشن کمیشن میں جائے گا۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے صدر مملکت جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں، صدر مملکت نے اگر جو خط لکھا اگر وہ آئین کے منافی ہے تو اس کے لیگل ٹرمز میں اس کا جواب ضرور دے سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب، پر میرے خیال میں جو انہوں نے خط کے اندر حوالہ دیا اس میں انہوں نے آئین کا ہی حوالہ دیا ہے اور صرف یہی کہا ہے کہ نام دے دیں۔ مشاورت تو اتنے عرصے سے چل رہی ہے، نام کہاں سے آنے ہیں جو یہ نام یہ لوگ نہیں دے رہے؟ ابھی تک ایشو کیا ہے؟ ہر جگہ پہ مشاورت ہو رہی ہے، ملک سے باہر بھی مشاورت ہوئی، ملک کے اندر بھی مشاورت ہوئی، اور جب پتا تھا پچھلے ماہ سے ہی بار بار ہمیں بتایا گیا کہ جی اسمبلی ہم وقت سے پہلے توڑ دیں گے، وقت سے پہلے چلی جائے گی، تو ابھی تک نام فائنل کیوں نہیں ہوا؟ اس کی obviously اس کے اوپر کوشچنز اٹھتے ہیں کہ نام ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو نام کون ہو سکتا ہے یا مشاورت کس حد تک انہوں نے کی ہے، کہاں تک پہنچی ہے، اس میں اب آنے والے کچھ دنوں میں ہی پتا چلے گا، لیکن یہ ہمیں کافی عرصے سے اس طرح کی خبریں مل رہی تھیں، تقریباً 1 ماہ پہلے سے، کہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہے کہ میں 14 اگست کی تقریر کر کے جاؤں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، اور یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے ایک اور چینل کے اوپر بیٹھ کے بھی یہ بات کی تھی کہ جناب ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ 14 اگست کی تقریر کریں، اور اس سارے عمل سے یہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب 14 اگست کی تقریر کرنے کے بعد جائیں، نئے وزیر اعظم 14 اگست کو حلف لیں یا اس کے بعد حلف لیں، لیکن جو مشاورت ہو رہی ہے اس میں آئین اور قانون کس حد تک ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے جس کے حوالے سے شاید خاقان عباسی صاحب نے گزشتہ روز ہی کچھ باتیں کی تھی۔ اب راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کون سا نام ہے، ان کے جو اپوزیشن کے جو ان کے دیگر لوگ ہیں، جی ڈی اے کی سینئر جو قیادت ہے، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یقین کر لیجئے کہ ہمیں راجہ ریاض صاحب نے کچھ نہیں بتایا، ہم سے کچھ مشورہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ سب کے لیڈر ہیں، لیکن انہوں نے کسی سے ابھی تک کوئی نام نہیں لیا، کوئی مشورہ نہیں کیا۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ نام کہاں سے آنا ہے، کس جگہ سے آنا ہے، کیا وجہ ہے، یہ آنے والے دنوں میں ہی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اچھا جدون صاحب ذرا بتائیے گا ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیا ابھی تک نام دے دینا تھا حکومت کو؟ کیونکہ اگر فرض کریں اتفاق رائے نہیں بھی ہوتا، کسی مشاورت میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہیں، تو پھر تو پارلیمانی کمیٹی کے پاس جانا ہے، اس کے لیے بھی ٹائم ریکوائر ہوگا، اگر وہاں کچھ طے نہیں پاتا تو پھر الیکشن کمیشن میں جانا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ٹائم کھینچ رہی ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت؟ نہیں، ابھی کنسٹیٹیوشن میں ان کے پاس محل میں دونوں کے پاس 1 دن ہے، لیکن اس کنفیوژن کو ختم کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ایک ملک کا کمنگ انٹرم جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ رہا ہے اور سارے کہہ رہے ہیں جی الیکشن بھی ہو سکتا ہے 90 دن میں نہ ہو، تو اس کا یہ بھی ارادہ لگ رہا ہے کہ کوئی الیکشن کو آگے کھینچیں گے۔ تو ابھی تک تذبذب کا شکار ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے جی ٹی وی پہ روزانہ 5-7 نام چل رہے ہیں، 2 نام نئے آ جاتے ہیں، فلانا۔ اور میرے پرسنل ویو میں جو ہے نا، کوئی پولیٹیکل پارٹی سے کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں نا جس طرح انہوں نے ابھی کہا ہے کابینٹ کا کیا اثر ہوا کے پی کے اندر، اب اس طرح اگر آگے اس نے گورنمنٹ نے چلنا ہے تو کوئی اس طرح تو پھر بڑا عجیب بن جائے گا کہ ان کی نیوٹرلٹی کو کس طرح کون انشور کرے گا۔ اب الیکشن کمیشن کا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی، کہ وہ ایک جو کیبنٹ آئے اس کی بھی نیوٹرلٹی کو انشور کرے کہ وہ الیکشن پہ کوئی اثر انداز نہ ہو۔ الیکشن دیکھیں نا، الیکشن ہو جانا بات نہیں ہے، اگر کوئی الیکشن پہ سوال اٹھ جائیں گے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوا ہے، یہ مینج کیا گیا ہے، تو پھر آگے وہ کس طرح ایک جمہوری ملک کے طور پہ ہم آگے چل سکیں گے؟ پہلے اس کے اندر اتنے مسائل ہیں، تو آگے مسائل حل ہونے کے بجائے الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی اس میں چوزن ریپرزینٹیٹیو آئیں، وہ ان کو ریپرزینٹ کرے۔ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے آگے چلنا ہے، 90 دن سے آگے چلنا ہے، تو پھر اس کے لیے تو ابھی تذبذب کا شکار ہے، کون آئے گا، کس طرح آئے گا، اس کی کیا ایفیلیشن ہوگی، کس طرح ہوگا۔ کوئی سنا ہے اپنے لوگ ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی سر پاؤں مار رہے ہیں جی کہ ہمارا وزیر ایڈجسٹ ہو۔ تو اب یہ سارا میکانزم جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ اور سامنے ہونا چاہیے، اس کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میکانزم کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے کون نام دے رہا ہے اور کس طرح آگے نام چل رہے ہیں۔ جو کانسٹیٹیوشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے یہ اوپن ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ جی یہ آج دن تک پتہ چلے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن چلو جیسا بھی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن۔
آل دو کہ اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹیاں نہیں مانتی، لیکن چلو جیسا کیسا بھی ہے، برائے نام بھی ہے، لیکن اس کا نام تو آ جانا چاہیے کہ یہ 3 نام ان کی طرف سے آئے ہیں، 3 ان کی طرف سے آئے ہیں. اگر وہ ایگری نہیں ہوتے پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کے ممبران کے ابھی تک فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کون کون ممبران ہے، اس کے بعد جائے. پھر الیکشن کمیشن اگر نہیں ہے تو وہ آبویسلی الیکشن کمیشن ہی ایٹ دا اینڈ وہی فیصلہ کرے گا ان سے نہیں ہو گیا. اچھا زبیری صاحب ذرا یہ بتا دیں، اب ایک فیصلہ آ گیا ہے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے کا، جس کے تحت اب 90 دن سے بھی معاملات آگے بڑھیں گے. کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کہ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے آیا جس میں 90 دن کا کہہ دیا گیا کہ الیکشن کرانے کا پابند ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا 90 دن سے ایکسیڈ کرنے کا؟ جی بالکل نہیں رہا. آپ نے دیکھا پہلے جو فیصلہ آیا اس کو کس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی گئیں. آپ دیکھیں پارلیمان نے اس کو ماننے سے منع کیا، الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. وہ 4-3 کی ڈیبیٹ 2-3 کی ڈیبیٹس میں اس کو پھنسا دیا اس کیس کو. اس پہ ججمنٹس بھی آ گئیں کہ نہیں یہ 5-2-3 کا ہی فیصلہ ہے. وہ ججز نہیں تھے اس کا حصہ جنہوں نے نوٹ لکھا، لیکن جی حکومت نے ماننے سے انکار دیا. پارلیمان میں ان ججوں کی تصویر لگا کے ان کی بے عزتی گئی، حد تک کی گئی. لیکن جو فیلئر تھا میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا تھا کہ اس 90 دن کے پیریڈ کو انہوں نے انفورس نہیں کرایا. ان کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا، ان لوگوں کے خلاف جو اس میں شامل تھے اس آرڈر کی وائلیشن میں. انہوں نے نہیں کیا. یہ فیلئر ہے سپریم کورٹ کا. میں کہتا ہوں کہ ان کو بالکل ایکشن لینا چاہیے تھا. اب دیکھیے انہوں نے اس میں ابھی ججمنٹ دے دی، اس میں کہہ دیا کہ جی الیکشن کمیشن کا فیلئر تھا. آرٹیکل 220 انہوں نے صحیح سے پڑھا نہیں اور وہ پابند ہے 90 دن کے الیکشن. لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی جو سیکرٹری تھے الیکشن کمیشن انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ہمیں ڈی لمیٹیشن کرنی ہوگی CCI فیصلے کے بیسس میں، اس میں تو ہمیں 4 سے 6 مہینے درکار ہیں. یعنی وہ تو خود کہہ رہا ہے ان کا سیکرٹری کہ جی وہ تو میں الیکشن کر ہی نہیں سکتا. تو کہا گیا سپریم کورٹ کا آرڈر کہ جو پابند کرتا ہے ان کو کہ 90 دن میں الیکشن، اور 90 دن کے الیکشن ہونے چاہیے. لیکن پنجاب اور KP کے میں الیکشن نہیں ہوئے تو آگے بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے. دیکھیے جو بات ہوتی ہے جو ابھی جدول صاحب کہہ رہے تھے، اگر آپ عدلیہ کا فیصلہ پسند نہیں آئے آپ اس کی تنقید کیجیے، آپ کے لیگلی غلط ہے وہ، لیکن وہ آپ اس کے پابند ہیں، آپ اس کو ماننے کے پابند ہیں. یہ آرٹیکل 190 کہتا ہے کلیئرلی، 189 کہتا ہے کہ دیٹ ڈیسیژن بانڈنگ آن کورٹس اور یہ ساری بات. آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو اسٹیٹ. یہ ساری چیزیں ہیں، آئین آپ پہ پابند کرتا ہے اس کو ماننے کے. لیکن آپ نے دیکھا آپ کے سامنے سراسر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا. تو اب کیا ہوگا؟ 90 دن کے نہیں مانیں گے، وہ آگے جائے گی. اور ہم لوگ سپریم کورٹ بار اس ایشو کو اٹھا رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ CCI کی میٹنگ بھی اچھا سپریم کورٹ بار اس ایشو کو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں.